أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق اللہ العظیم. تو آج کا جو درس ہے بہت اہم اور ضروری ہے، تو گزارش ہے کہ بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیں. انشاءاللہ بہت ساری فائدے کی باتیں اس کے اندر معلوم ہوگی جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ قبلے کا تذکرہ چل رہا تھا، اس کے اندر کیا حکمتیں تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سیقول الصفحاء کہنے کی کیا وجہ تھی، یہ تمام چیزیں گزشتہ پیر کو یہ باتیں آ گئی ہیں. اب یہاں پر ایک چیز وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، یہ آیت گزشتہ پیر بھی آ گئی تھی. تو اس میں ایک مطلب آپ کو بتایا تھا، قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے، اللہ کے سامنے یہ امت گواہی دے گی، اور گواہی دینے میں ایک دشمن بھی نہیں رہنا اور محبت بھی نہیں رہنا، دو چیزیں نہیں رہنا، وہ یہ امت میں پائی جا رہی ہے، بتا دیا تھا تفصیل کے ساتھ. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے وسطل، واسط کے معنی میں ہے، یعنی کہ جوڑنے والی. کس چیز کو جوڑنے والی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کی کڑی چلتے ہوئے آ رہی ہے. آپ لوگ چین کو دیکھے ہوں گے کس طریقے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو نبیوں کا سلسلہ ایسے جڑ کر تھا، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی، دوسرے کے بعد تیسرے نبی، ایسے نبیوں کا سلسلہ جڑ کر تھا. لیکن اب نبیوں کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. لیکن نبی کی جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو یہ امت پورا کرے گی، اس کام کو یہ پورا کرے گی، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے گی، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھلائے گی. تو وہ بھی اس میں ایک مطلب کو بیان کیا گیا ہے. اب جو مضمون ہے، اس پورے مضمون میں قبلے کا بیان آ رہا ہے. قبلے کی جگہ میں بات کو سمجھنے کے لیے آپ دین اسلام کو فٹ کر کر دیکھیے، بات اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی. جہاں جہاں قبلے کی بات آ رہی ہے وہاں ہم کیا تصور کرنا ہے؟ دین اسلام کو تصور کر کے دیکھنا، تو بات اور بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی. یہ ہماری قبلے کی اتباع نہیں کر رہے، یہ ہمارے قبلے کو نہیں مان رہے، اس طریقے سے جو باتیں آ رہی ہیں نا، قبلے کے بارے میں اللہ بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم وہ لوگ وہاں کیا فٹ کرنا؟ دین اسلام کو فٹ کر کے دیکھنا، تو بات اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی. تیسری بات یہ ہے، قبلے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. گزشتہ پھر بتایا تھا، میں اس سے پہلے بھی بتایا ہوں، اللہ ہی کے لیے ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، اسی لیے نماز کدھر بھی ہو جائے گی. لیکن ایک طرف متعین کرنے کی کیا حکمت ہے، یہ بات بھی آ گئی. اسی لیے اس کی ایک حقیقت بات سمجھ میں آنے کے لیے کعبۃ اللہ کے سامنے، حجر اسود کے سامنے بھی اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تب بھی میرے لیے حکم ہے کہ تم سجدے کی جگہ دیکھو. کہاں دیکھنا ہے؟ کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، حجر اسود کے سامنے ہے، بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ہے، لیکن جب بھی اس کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ سامنے نہیں دیکھنا، سجدے کی جگہ میں دیکھنا. تو معلوم ہوا کہ قبلہ نما ہے. یہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے کہ قبلے کو ہم سجدہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے یہاں اس رخ کی طرف سجدہ کرنے کو حکم دیا، رخ کرنے کو حکم دیا، اسی لیے کر رہے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے کمپس کی طرح ہے.
हम लोग कंपस क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि वो किबला बताए। तो ये काली जो तामीर है काबतुल्लाह है, ये भी किबला बताने के लिए है। हकीकत में हमारा सजदा इसकी तरफ नहीं है, हमारा सजदा इसकी तरफ नहीं है, अल्लाह के हुक्म की तरफ है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा, तो सजदा आदम अलैहिस्सलाम को नहीं, अल्लाह के हुक्म पर सजदा है। तो ऐसे ही एक बात समझिए, किबले का मतलब समझिए, बात समझ में, तवज्जो। किबले का मतलब क्या है? तवज्जो, हमारी तवज्जो, हमारा मरकज़, हमारी पूरी तवज्जो आपकी तरफ। इसीलिए बसा औक़ात आप लोग देखे होंगे बयानों में और इश्तिहारात में लिखते हैं किबला दामत बरकातुहुम, लिखते हैं बड़े बड़े उलमा के साथ, क्या लिखते हैं? किबला, हमारी पूरी तवज्जो इनकी तरफ है, हमारी ये मुरब्बी है, तो उनको क्या बोलते हैं? किबला बोलते हैं। तो मालूम हुआ किबले का असल ये नहीं है, असल में चीज़ क्या है? अल्लाह के हुक्म को मानना है। किसको मानना है? अल्लाह के हुक्म को मानना है। तो बहरहाल ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पर एक बात आई थी कि हम लोग ये किबले को 17 महीनों तक इस तरफ करे हैं, क्यों करे हैं? एक बात यहाँ बयान किया गया, क्या वो? कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ताकि हम पहचाने, वमा जअल क़िबलत अल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलमा, ताकि हम जाने कि कौन आपकी इत्तिबा करता है, कौन आपकी इत्तिबा नहीं करेंगे। हालांकि अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा बैतुल मुक़द्दस की तरफ किबला बनाओ, अल्लाह ने नहीं कहा, नबी ने बताया। तो अब अल्लाह को देखना था कि नबी की इत्तिबा करते नहीं करते। तफसील आ गई है कि कितने दुश्वारी होगी अपने गाँव के किबले को, अपने काबतुल्लाह को छोड़कर इधर करना। यहूदी खुश हो गए कि हमारे किबले को मान रहे, हमारी तरफ आ रहे, खुश हो गए वो, लेकिन माने मुसलमानों के लिए एक आजमाइश थी। तो अल्लाह कह रहे हम जाने। तो क्या अल्लाह को इल्म नहीं था? एक डाउट आ रहा ना अभी, अल्लाह को जब मालूम था ये किबले को नहीं इत्तिबा करेंगे, किबले को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर क्यों अल्लाह ताला ये बयान कर रहे कि ये नहीं मानेंगे, ताकि हम जाने ये करते कि नहीं करते। एक सवाल पैदा हो रहा नहीं हो रहा? अल्लाह के इल्म में तो पहले ही था कि ये इत्तिबा नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल को, दुनिया वालों को, सहाबा को बताना था कि ये इत्तिबा नहीं करेंगे। दुनिया दलील से मानती है, आर्ग्यूमेंट से मानती है, दलील से मानती है, तो दलील देना था ये नहीं मानेंगे, तो प्रैक्टिकली कर दिखाने के लिए अल्लाह ने ऐसा किया। वरना तो अल्लाह को पहले से ही मालूम था कि यहूदी हमारे किबले को नहीं मानेंगे, नबी को नहीं मानेंगे। तो जहां कहीं भी लिनाअलमा, ताकि हम जाने, इसका क्या मतलब है? अल्लाह को पहले से ही मालूम है, नबी को मालूम कराना मकसद है, नबी के मानने वालों को मालूम कराना मकसद है, क़ियामत तक के आने वाले लोगों को मालूम कराना मकसद है। इस बात को समझिए। और उसके बाद इसलिए कि अल्लाह ने यहाँ कहा कि ये आपकी बात को नहीं मानेंगे, ये आपकी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन ये कैसे? अल्लाह को मालूम था कौन नहीं मानेंगे, वरना उसमें से कई सारे ऐसे लोग भी थे जो नबी पर ईमान लेकर आए, किबले को भी माने, उसी तरफ रुख कर भी नमाज पढ़े। जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो बावजूद ईसाइयत पर होने के, यहूदियत पर होने के, हक सामने आ गया, दीन को मान लिए, इत्तिबा करने लगे। अब्दुल्ला बिन सलाम रहमत रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़िया किताबों में लिखा है कि हजरत जब इस्लाम की दावत कबूल किए, इस्लाम में आ गए, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए थे, मजलिस में बैठे हुए थे, उनकी कौम आ रही थी। कौन आ रहे थे? उनकी कौम आने लगी। तो उस वक़्त हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अब देखो हमारी कौम आ रही है, अल्लाह के नबी आप उनके सामने ये मत बोलिए कि मैं ईमान लेकर आ गया हूँ। ये कौन थे मालूम? यहूदियों के बड़े आलिम थे, ये आम आदमी नहीं थे। अब्दुल्ला बिन सलाम कौन थे? यहूदियों के बड़े आलिम थे और सरदार भी थे, मालदार घराने से ताल्लुक़ रखने वाले थे। इतने बड़े आलिम होने के बावजूद जब ईमान कबूल कर लिए, इस्लाम कबूल कर लिए, नबी की इत्तिबा करने लगे, उनकी कौम आई। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम अल्लाह के नबी से कहने लगे, अल्लाह के नबी मेरी कौम के कुछ लोग आ रहे हैं, इसलिए आप क्या कीजिए, मेरे यहाँ होने का आप उनको इल्म ना कीजिए, और मैं मुसलमान हो गया हूँ ये बात भी उनको ना बताइए। अच्छी बात है। वो लोग आए तो उनको एक सवाल करना कि अब्दुल्ला बिन सलाम कैसे आदमी है। खुद अब्दुल्ला बिन सलाम अल्लाह के नबी को बोल रहे हैं, वो आने के बाद आप ऐसे करना, अब्दुल्ला बिन सलाम कैसे हैं बोलो। तो अल्लाह के नबी ठीक है बोले। वो लोग आ गए, आकर मजलिस में बैठते ही पूछे, तुम्हारे नज़दीक अब्दुल्ला बिन सलाम कैसे हैं?
بولے ارے وہ ہمارے سردار ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے عالم ہیں، وہ ہمارا دین کا علم رکھنے والے ہیں، وہ یہودیت کے عالم ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ ہم کو جو بولیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اب پیچھے سے اٹھ کر عبداللہ بن سلام آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے اور آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے. پڑھتے ہی عبداللہ بن سلام وہ جملے کیا کیا کہے ہوں گے معلوم نہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ مکار ہیں، وہ دھوکے باز ہیں، وہ اچھے آدمی نہیں ہیں، ایک ہی لمحے میں باتوں کو بدل دیے. ابھی بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک ایمان لانے سے پہلے جب پوچھے تو کیا بولے؟ وہ سردار ہیں، وہ بڑے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں. اب آ کر کلمہ پڑھ لیے، ارے بے دین ہو گیا ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. ابھی معلوم ہو گیا کہ ان کی دشمنی کی وجہ سے یہ دین میں نہیں آ رہے ہیں. تو ابھی وہ تفصیل آئے گی. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے، آپ کے قبلے کو نہیں ماننے والے ہیں، تو اللہ کو معلوم ہے کہ کون نہیں لائیں گے، ورنہ بعض لوگ لائے ہیں. جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، ایسے بڑے کئی سارے صحابہ ہیں جو یہودیت پر ہونے کے باوجود نبی کی تصدیق کیے، نبی پر ایمان لائے اور اسلام پر ان کی موت آئی ہے. جیسے کہ یہ ایک مثال تھی. اچھا، اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے. اب ہماری جب تفصیل ختم ہوئی تھی، اب یہاں سے نیا مضمون شروع ہے. جیسے کہ گزشتہ بار جو بات ختم ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیجئے. وہاں پر بنو سلمہ کی جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں ہی آپ نے رخ بدل لیا. اس کے بعد اب یہاں سے مضمون کیا ہے کہ اگر آپ ہر قسم کی نشانی لائے ان یہودیوں کے پاس، یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. ایک میں اشکال رکھا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہے نا، گزشتہ پیر میں بتایا تھا آپ لوگوں کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کی کچھ باتوں پر عمل کر رہے تھے تاکہ وہ اسلام میں آ جائے. تو آج ہمارے لوگ بھی، خاص طور پر سیاسی لوگ، غیروں کے ساتھ مل جلتے ہیں، غیروں کے تہواروں میں جاتے ہیں، غیروں کے مندروں کو جاتے ہیں، غیروں کے چرچوں کو جاتے ہیں تاکہ وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہو جائے، ہمارے ساتھ رہ جائے، سیکولرزم پر عمل ہو جائے. تو جب نبی بھی کرے تو ہمیں بھی کر رہے. ایک اشکال بتایا تھا، یاد ہے نہیں؟ تو اب اس کا جواب یہاں سے، اس کا جواب بھی آئے گا. تو یہاں پر دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اے نبی جی، اگر آپ ان لوگوں کے پاس نشانی کے بعد نشانی، دلیل کے بعد دلیل لے کر آئیں گے، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے. اچھا، یہاں دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے تو مدینے میں بہت زیادہ تعداد یہودیوں کی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دل جوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان چیزوں میں اتباع کرتے تھے جس میں ہمارے دین میں کچھ کمی نہیں آتی تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ قبلہ جیسے کہ بتایا نا بھائی، مکۃ المکرمہ میں اللہ کے نبی ایسا قبلہ کرتے تھے گویا کہ دونوں طرف قبلہ ہو جاتا تھا. اور اب مدینے میں آنے کے بعد مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی اپنے دل پر پتھر رکھ کر پھر بھی کیا کیے؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کو دیکھ کر وہ کیا کریں گے؟ شاید یہ ہماری طرف آ جائے، دل جوئی کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے. لیکن وہ بیوقوف لوگ، کمینے لوگ کیا کرنے لگے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے لگے اوہو، یہ نبی تو ہمارے طرف آ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ دین ابراہیم کو چھوڑ کر یہ کیا بن رہے؟ بنی اسرائیل کی طرف آ رہے ہیں، ہمارے دین کے آ رہے ہیں، سمجھے؟ تو اس طریقے سے دل جوئی کے لیے کچھ کام کرتے تھے. جیسے دوسری مثال، عاشورے کا روزہ اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے. عاشورے کا روزہ ہماری امت کا نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل کا روزہ ہے. اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے اور ان کو معلوم ہو جائے کہ میں آخری نبی ہوں اور وہ میری اتباع کر دین میں آ جائے. اس طریقے سے کرتے تھے. ایسے ہی زکوٰۃ کے مصارف، مثال سمجھا رہا ہوں، زکوٰۃ 8 جگہوں میں کہیں بھی دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کے جو مد ہے وہ کتنے ہیں؟ 8 مصارف 8 جگہوں پر دے سکتے ہیں. یہ جیسے کہ نصاب کا مالک جو نہ ہو، غریب ہو، ایسے اللہ کے راستے میں جانے والے ہو. اور اس میں سے ایک ہے مؤلفۃ القلوب. مؤلفۃ القلوب، اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیتے تھے جو نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں گے. مالدار ہو، کچھ بھی ہو،
جو نئے نئے داخل ہوئے ہوں گے ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جاتا تھا. کیوں؟ تاکہ ان کے دل کو مضبوط کیا جا سکے, تاکہ وہ فائنانشیلی ایشو آنے کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیں گے. اب اسلام قبول کرنے کے بعد حالت آئیں گے نا, مال میں کچھ کمی آ سکتی ہے, رشتہ دار دور ہو سکتے ہیں, باپ دور ہو سکتا ہے, ماں دور ہو سکتی ہے, یہاں تک کہ بیوی بھی دور ہو سکتی ہے, تو ان کو فائنانشیل ایشو میں کمی آنے نہیں دیتے تھے, اسی لیے ان کو مال دیا جاتا تھا. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی تو وہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی اس زمانے میں دل جوئی کے کچھ کام کیا کرتے تھے تاکہ یہودی لوگ ہماری طرف آ جائے, دین میں آ جائے. لیکن جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ کے نبی آپ کے ان کاموں کی وجہ سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے, آپ کے ان کاموں کی وجہ سے کیا نہیں ہونے والا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اللہ نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے نبی جی, جب تک آپ اپنے دین کو پورے طور پر چھوڑ کر ان کے دین کو اختیار نہیں کر لیں گے تب تک یہ راضی نہیں ہوں گے. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ تھوڑا بہت نہیں, خالی قبلہ آپ کر لیں گے تو نہیں, خالی آپ ان کی تھوڑی بات مان لیں گے تو نہیں, پورا A to Z پورا اسلام چھوڑ کر یہودیت کی طرف آئیں گے تو یہ کیا ہوں گے, راضی ہوں گے. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ کیا دیا, قبلہ وما انت بتابع قبلتہم. تو اب اللہ نے یہ اعلان کیا کہ یہ آپ کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں, یہ آپ کی دین کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں, یہ آپ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. آپ پورے دین میں جائیں گے تو اتباع کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے. تو اب یہ فیصلہ ہو گیا, اب معلوم ہو گیا. تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا خالف اليهود والنصارى, اب مخالفت کا حکم دیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہودیت کی دل جوئی کرتے تھے اللہ کے نبی, ان کے قبلے کو مانے, ان کا روزہ رکھے, ان کی کچھ باتوں کو مانتے تھے. کیوں؟ تاکہ وہ آ جائے. اب مقصد حاصل نہیں ہوا, کچھ ایک مقصد کی وجہ سے کر رہے تھے, تو اب مقصد حاصل نہیں ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا خالف الیہود والنصارى, یہودی اور نصارہ کی مخالفت کرو. اب ان کی بالکل اتباع نہیں, اب ان کی دل جوئی نہیں کی جا سکتی, اب ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ اور آگے مت بڑھیے, وہ کچھ نہیں ہو, اب وہ آپ کے ساتھ آنے والے نہیں ہیں. تو اب یہاں پر مخالفت کا مطلب لڑائی نہیں, مخالفت کا مطلب جھگڑا نہیں, مخالفت کا مطلب قتل و قتال نہیں. کیا مطلب؟ تمہارے طور و طریقوں سے دور رہنا, ان کے کلچر سے دور رہنا, ان کے راستے سے دور رہنا, ان کے طریقوں سے دور رہنا, خلاف, تاکہ ہمارا تشخص باقی رہے, ہماری پہچان باقی رہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے مثال کے طور پر باپ بیٹے کو بولتا, بیٹے تمہارے اسکول میں بھی بعض بچے پڑھ رہے, اس میں سے یہ 4 بچے ہیں, کبھی اس سے نہیں ملنا. تو نہیں ملنا کا مطلب لڑائی کرو, دور رہو, تاکہ اس کی عادتیں تیرے اندر نہ آ جائے, وہ خرابیاں تیرے اندر نہ آ جائے. تو اللہ کے نبی نے بھی کہا اب یہود و نصارہ کے طور و طریقوں کو, مشرکین کے طور و طریقوں کو خلاف کام کرو, تاکہ ان کے اندر جو شرک ہے, ان کے اندر جو دشمنی ہے وہ تمہارے اندر نہ آ جائے. وہ تمہارے, تو مخالفت کا حکم دیا گیا, لڑائی جھگڑے کا حکم نہیں دیا گیا. تو اب جو ان کے طور و طریقوں کو اختیار کرے گا, اب جو ان کے راستے کو اختیار کرے گا, تو اب اللہ تبارک و تعالی راضی ہوں گے یا یہود و نصارہ راضی ہوں گے؟ یہود و نصارہ راضی ہوں گے, اللہ ناراض ہوں گے. اور جہاں اللہ کے رسول ناراض ہوں گے تو کیا ہماری کامیابی ہو سکتی ہے؟ اب جتنے طور و طریقے ہیں مخالفت کے, ان چیزوں کو سمجھنا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور و طریقوں کو اپنانا. لیکن ہم دین سے اتنے دور ہو گئے, اتنے دور ہو گئے, یہودیوں کے طریقوں کو دل و جان سے اختیار کر رہے ہیں, دل و جان سے. آج کسی چیز کی اوپننگ ہو رہی ہے تو ربن باندھ کر اس کو کٹ کیا جا رہا ہے. کیا اسلام کا طور طریقہ ہے؟ کیا اسلام کا راستہ ہے؟ کیا نبی نے اس کی تعلیم دی ہے؟ باقاعدہ اپنے آفس کی اور اپنے کسی چیز کی افتتاح کیا جا رہا ہے تو ربن باندھ کر اس کو کاٹا جا رہا ہے. اس کے ذریعے سے, حالانکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ذی بال لم یبدا بسم اللہ, ہر وہ چیز جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہوئی ہو وہ نامکمل ہے. اس طریقے کو چھوڑ دیے, قرآن کو چھوڑ دیے, اس کو اختیار کر لیے. ایسے ہی کئی سارے مثالیں ہیں, ہمارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہم اس کو استعمال کریں. ہمارے نبی کا لباس چھوڑ دیے, اس لباس کو دل و جان سے پہن رہے ہیں.
ہمارے نبی کا لباس ہم پہننے میں شرم آ رہی، ارے کیسا پہننا، نام ہے مسلمان، نام ہے مسلمانوں کا، خاندان ہے مسلمان کا، گھر ہے مسلمان کا، تیرے نبی کا لباس پہننے میں تجھ کو شرم آ رہی ہے، اور نبیوں کے سردار کے دشمنوں کا لباس پہننے میں خوشی ہو رہی ہے، کچھ شرم نہیں آ رہی، چلو پہن لیں۔ تو یہ مخالفت ہے۔ تو جو چیزوں میں ہمارے آئیڈینٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے، ان چیزوں کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج ہمارے مسلمان عورتوں کا ایک رواج پہلے سے بھی بنا ہے، اب بھی ہے اور کب تک رہے گا نہیں معلوم، وہ گلے میں لچھا ڈالتے، گلے میں کیا ڈالتے؟ لچھا نہ بولتے اسے، یہ اسلام کا طور و طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ تو کیا گلا خالی رہنا؟ کیا نہیں، سونا چاندی جو ڈالنا چاہتے ڈالو، زیورات کے لیے جاؤ، زینت کے لیے ڈالو۔ اب یہ جو پہچان ہے یہ ہندوازم کی ہے، اس کا شوہر زندہ ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے گلے میں لچھا رہنا، وہ پیروں میں بھی ڈالتے، لیکن ہم لوگ زینت کے لیے پہن رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں پہن، لیکن وہ خاص ایک طور و طریقہ، وہ کالے کالے پوتا اس میں آتے اور اس کے اندر کچھ چیز پیدا ہو جاتی اور اس کو پہنتے۔ کوئی جب ہمارے گھر والے، میری شادی ہونے کے 4 مہینے کے بعد یہاں آ گیا، میری شادی ہونے کے 4 مہینے کے بعد یہاں آ گیا، جب مدرسہ پڑھانے ہمارے گھر والے گئے تو ہمارے گھر والے گلے میں کچھ بھی نہیں تھا، تو جب بولے کیا ابھی شادی ہوئی نہیں کیا، بول کو بھی پوچھے بہت سارے لوگ، تو شادی ہوئی تو گلے میں بھی کیا بھی نہیں، تو کیا پہنتے نہیں کیا؟ بولے یہ طریقہ، جب ان کو سمجھانا پڑا کہ یہ ڈالنا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں بلکہ شوہر ہونے کی دلیل کی وجہ سے ڈال رہے ہیں تو حرام ہے، اور زینت کے لیے اور دوسری چیز پہننا چاہتے ہیں پہنو۔ کتنے اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں بھی یہ طریقہ آج بھی رائج ہے۔ تو یہاں بتا رہے ہیں اب آپ کو ان کے راستوں کی مخالفت کرنا ہے، ان کے طور و طریقوں کی مخالفت کرنا ہے، خلاف چلنا، تبھی تو معلوم ہوگا یہ اسلام ہے، یہ دین، یہ یہودیت ہے، یہ اسلام ہے، یہ ہندوازم ہے، یہ اسلام ہے، یہ نصارہ ہے، یہ اسلام ہے، یہ عیسائیت ہے۔ دو بھی مل کے کر رہے ہیں، تھوڑا تیٹر تھوڑا بٹر کے جیسا کر رہے ہیں، چو چو بات کر رہے ہیں، تو ہماری آئیڈینٹی باقی نہیں رہیں گی، ہماری پہچان باقی نہیں رہے گی۔ اسی لیے تو ہے آج ہمارے مسلمانوں میں جو طور و طریقہ ہمارے نبی نے بتایا، یا تو اس میں کمی کر رہے ہیں یا تو اس کو بالکل چھوڑ رہے ہیں، تو ہم کو مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے اب اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے کہا دیکھو یہ اب آپ کی بات ماننے والے نہیں، اب یہ سیکولرزم کا جو نغمہ گاتے ہیں، سیکولرزم کا جو جھنڈا لے کر بولتے ہیں کہ اے سیکولرزم، جمہوریت، سب کے ساتھ مل کر رہنا، اسی لیے ہم ان کے ایسے بھی جائیں گے، ان کے ایسے بھی جائیں گے، جیسے وہ آ رہے، وہ ٹوپی پہن کر آ رہے، وہ نماز میں آ رہے، وہ روزے میں آ رہے، افطار پارٹی میں آ رہے۔ ارے اللہ کے بندوں، ان کے دیکھو اسلام حق دین ہے، سچ کا ایک ہی راستہ، جھوٹوں کا کتنے راستے؟ انلمیٹڈ، جھوٹوں کے کتنے ہیں؟ انلمیٹڈ۔ ان کا پہلے سے ہی دین باطل ہے، تو باطل کو باطل، جھوٹ پر جھوٹ بڑھ گیا تو 10 جھوٹ پر 1 جھوٹ بڑھ گیا، 11 ہو گئے نا۔ لیکن سچ چھوڑ دیں گے تو کیا آ جائے گا؟ سچ چھوڑ دیں گے تو توحید، ہمارا عقیدہ ہے کہ دین اسلام کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، دین حق اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں۔ چلو ہم سیکولر کے نام پر اگر ہم ان کے طریقوں کو اختیار کریں گے تو ہمارا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ تو اب ہم لوگ ان کے طور، تبھی اب دیکھو بھئی کیسا بولنا، بھئی ہم لوگ ہندوستان میں رہتے، ہندوستان میں رہ کو ہمیں کیا تو ویسا بولے تو دشمنیاں بڑھ جاتی نا۔ آج تک کوئی ہندو، آج تک کوئی یہودی، آج تک کوئی نصارہ آپ کے گھروں میں سے کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو آ کر رشتہ مانگے؟ کوئی ایسا بے شرم ہو جو اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیا ہو اور آ کر ڈائریکٹ مانگا ہو، وہ الگ بات ہے، کیونکہ باہر جا کر دوستی کر لی ہو، آ کر ڈائریکٹ پوچھا، وہ الگ بات۔ لیکن عام طور پر کیا ہوتا، کوئی بھی ہو غیر آ کر آج تک کوئی رشتہ پوچھا ہے ان کو، اے صاحب کی اڑگڑانے کے لیے دپا واڑیرو دیتے۔ یہ عقیدہ ان کے دلوں میں بٹھا دیے ہیں کہ وہ لڑکیوں کو مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتے۔ آج تک کسی غیر نے آ کر رشتہ پوچھا، آج تک کسی یہودی نے آ کر کسی کی لڑکی، مسلمانوں کی لڑکی کو پوچھا، معلوم ہو گیا بولے پوچھے بولے تو کیا سمجھتے بات دیتے نہیں باؤں، مسلمانوں کو دیتے، سنو صاحب لڑکی یہ دیوار لو، دوسرے کو دیتے نہیں، بولتے نہیں بولتے۔ ایسے ہی ہماری آئیڈینٹی کو ہم ایسے بنانا کہ بھائی ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مان سکتے، یہ چیزیں ان کے اندر بٹھانا، یہ چیزیں ان کے اندر بٹھانا۔
لیکن ہماری توحید، ہماری رسالت، ہمارا عقیدہ اتنا حساس ہے سمجھانے کے لیے، کیونکہ آج کے زمانے میں ہمارے دین کو، قرآن کو، رسول کو، نبی کو سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری آدمی کے لیے دنیاوی چیزوں کو آج جاننا ضروری ہے. یعنی آدمی کو ہر چیز کو جاننا جیسا ضروری سمجھتا نا، اس سے کئی گنا زیادہ آج دین کو سمجھنا ضروری ہے. سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. کوئی آدمی یہ کہہ سکتا کیا کہ بھائی چلو کچھ دنوں کے لیے میری بیوی تیرے لیے، تیری بیوی میرے لیے، کوئی مردانگی رکھنے والا یہ بات بولے گا؟ چلو اس کے اندر مردانگی نہ ہو تو بھی یہ بات بولے گا، وہ برداشت کے قابل چلے، کوئی بولے گا تو بھی اس کو قتل کرنے کے لیے چلا جائے گا. اتنا حساس آدمی ہے، اتنی مردانگی اس کے اندر ہے کہ اس بات کو وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو اللہ کی ذات میں ہم دوسروں کو کچھ منٹوں کے لیے معبود کیسے مانیں؟ سیکولر کے نام پر، ملک کے نام پر ہم مانیں گے تو ہماری آئیڈینٹی ہے بھائی، ہماری پہچان ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. ہم پورے ادیان کو باطل مانتے ہیں. بتائیں نا بھائی، ہم لوگ ان کو کافر بولتے بول کے وہ پریشان ہیں. ان کو بولو بھائی ایک اللہ کے علاوہ کسی ایک اللہ کو، کئی سارے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو ماننا اگر کفر تم سمجھتے ہو تو ہم کافر ہیں. ہمارے نزدیک کافر کون؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو اللہ مانتا ہے ہمیں اسے کافر بولتے. تو ہمارے حق میں تم کافر، تمہارے حق میں ہم کافر، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم بھی کافر کس حیثیت سے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے. تو یہ مطلب سمجھنا ہے. اب اتباع نہیں کیا جا سکتا. وہ دیوالی میں بلا رہے، وہ اس میں بلا رہے، اس میں بلا رہے، نہیں آ سکتے. ہم نہیں مان سکتے. حق بول کے بھی ہمیں نہیں، اس لیے کیا؟ خاموش. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. یہ پالیسی کو اختیار کرنا ہے، اس فارمولے کو ہم اختیار کرنا ہے. اللہ نے کہا وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ نہیں ہیں ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے. اب ہو گیا، اب تک کرے، اب سے نہیں کرنا. نبی جی چھوڑ دو، وہ نہیں ماننے والے ہیں، اب نہیں جانا، وہ نہیں آئیں گے. کب تک نہیں آئیں گے؟ پورا آپ دین چھوڑیں گے تب وہ آپ کی بات مانیں گے. اس لیے اب آپ کو ان کی طرف نہیں جانا. اب آگے دیکھیے کتنا سخت لفظ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. یہ ہمارے لیے لیسن ہے، ہمارے لیے سبق ہے. کیسا سبق؟ بولتے نہیں بہت غصے سے بولتے نہیں، ایسا سبق. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ اچھا اس سے پہلے ایک بات بول رہے وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور وہ خود ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں. یہود اور نصارہ بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، لیکن ان میں بھی اختلاف ہے. آپ بیت المقدس اس میں سے کوئی دیکھے ہوں گے یا پھر وہاں گئے ہوں گے، معلوم ہوگا، یا پھر میں بتا دیتا ہوں. بیت المقدس میں آپ جائیں گے تو مشرق کی طرف عیسائی نماز پڑھتے ہیں، عیسائی اپنی عبادت گاہ بنا لیے ہیں، اور مغرب کی طرف یہودی بنا لیے ہیں. حالانکہ بیت المقدس کو دونوں کیا مانتے ہیں؟ قبلہ مانتے ہیں. تو دونوں ایک ہی طرف رہنا نا؟ نہیں، لیکن یہودی مغرب کی طرف، عیسائی مشرق کی طرف، الگ الگ بنا لیے. کیوں بنا لیے؟ عیسائی جو ہے حضرت مریم علیہ السلام جہاں پر تھے، جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، مکانن شرقیہ، مشرق کی طرف وہ قبلہ بنا لیے. کیونکہ وہاں حضرت عیسیٰ تھے، پیدا ہوئے، وہاں روح آئی تھی، اللہ تعالیٰ وہاں روح پھونکا تھا، اس لیے وہاں پیدا ہوئے. تو انہوں نے مشرق کو قبلہ بنا لیا، اور یہ لوگ مغرب کو بنا لیے. وہ ایسا کرتے ہیں، وہ یہ ایسا کرتے، وہ خود اپنے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں. تو پھر آپ کیوں ان کے پیچھے جا رہے ہیں؟ اب نہیں جانا، چھوڑ دو، اب نہیں جانا ان کے پیچھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کہا اب کیا بولتے؟ الرٹ ہو جانا. اب نبی کو الرٹ کیا جا رہا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ اس کے بعد بھی وہی آ گئی، وہ آپ کی بات ماننے والے نہیں، وہ آپ کی پیروی کرنے والے نہیں، وہ آپ کے دین کو اختیار کرنے والے نہیں، یہ بات آ گئی اللہ کی جانب سے ہے نا. کوئی صحابی نہیں بولے، کوئی آدمی نہیں بولے، کون بولے؟ اللہ بولے. اللہ بولنے کے بعد پھر بھی آپ بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے یا پھر ان کے دل جوئی کے لیے کچھ کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. کس کو بول رہے ہیں؟ ارے بولو بھائی، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں. تو میرے اور آپ کی کیا حیثیت؟ میرے اور آپ کی کیا حیثیت کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کسی اور کے خدا کو حق مانیں؟ چلو مانتے نہیں، ہمارا ان کے تہواروں میں شریک ہونا اس کو صحیح کہنے کی دلیل ہے. ہمارے دین کو کلیئر کر کے پیش کرنا. ارے بھائی میرا دین، میرا عقیدہ، میرا اللہ، میرے رسول، میرا قرآن مجھے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم لوگ غیروں کا ذہن ایسے بنائیں گے جیسے نکاح کے سلسلے میں کلیئر ہے.
نکاح میں کوئی آ کر ہم سے رشتہ نہیں پوچھتا، ایسے ہی یہاں پر بھی بنانا ہے، یہاں پر بھی بنانا ہے۔ تو اللہ نے کہا اچھا یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے، یہ جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں یہاں پر ترجمہ کچھ الگ کرتے ہیں۔ انکا اذا لمن الظالمین کا ترجمہ کیا کرتے معلوم؟ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں، اللہ کے نبی سے ہی خطاب کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر کیا ہے، انکا کا ایک آدمی کو بولتے ہیں، سامنے والے ایک آدمی کو بولتے ہیں۔ اگر آپ تو کے لیے کا آتا ہے کاف، تو اگر آپ انکا اذا لمن الظالمین ولئن اتبعت، تا بھی ایک آدمی کے لیے، وہ بھی سامنے والے کے لیے، اہواءہم من بعد ما جاءک کا بھی ایک آدمی کے لیے، سامنے والے کے لیے، تو من العلم انکا اور آپ اس میں ظالم ہو جائیں گے۔ تو اب وہ لوگ ترجمہ کیا کرتے معلوم؟ وہ سننے والے کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ سننے والے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا جب ترجمہ علماء دیوبند کا جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ کچھ شک میں پڑ جائے، بھئی دیکھو نبی کو بول رہے، کہتے اللہ نبی کو کیسا بولتے، نبی کی ذات اتنی بڑی ہے۔ تو ان کا ایک اشکال کو ختم کرنا مقصود ہے، اللہ کون ہے؟ خالق ہے۔ اللہ کون ہے؟ خالق۔ اللہ کے علاوہ تمام چیزیں کیا ہے بھئی؟ مخلوق ہے، مخلوق ہے، مخلوق ہے، کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ نبی بھی اللہ کو، نبی کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا، لیکن ہمارے نبی ہمارے سر کے تاج ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام مرتبہ کسی کا ہے تو کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے، اللہ کے نبی کا ہی ہے، اللہ کے نبی کے بعد ہی ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات نبی کے بعد۔ اور یہاں پر یہی بات ہے، اللہ کے نبی کی ذات ہی بلند ہے، جو بھی قابل احترام ہے میں سبھی کو مانتا ہوں ذات نبی کے بعد۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں یہ تمام چیزوں کا مرتبہ نبی کے بعد ہی ہے، لیکن نبی کا مرتبہ کہاں ہے؟ اللہ کے بعد۔ تو اللہ کو نبی کو جیسا چاہے خطاب کرنے کا حق ہے نہیں ہے؟ اللہ اپنے نبی کو جیسے چاہے بات کر سکتا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نبی کا بھی خالق ہے، لیکن یہ فرض محال ہے۔ جیسے یہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا جانا ناممکن ہے، ایسے ہی نبی کا غلطی کرنا بھی ناممکن ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کیوں بول رہے ہیں نبی کو؟ اس لیے بول رہے ہیں قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیں گے کہ مطلب ناممکن چیز کو بھی بتا رہے ہیں کہ اگر نبی بھی کریں گے تو ظالمین میں سے ہو جائیں گے، تو ہم اور آپ کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بتانے کے لیے کوئی بولتے نہیں بھئی وہ آدمی بڑے غصے والے بھی، انہوں اپنے بیٹے کو چھوڑتے نہیں، انہوں اپنے بیٹے کو چھوڑ دینے، کیا تو بھی غلطی کرو بولے تو بیٹے کو بھی سب کے سامنے کیا کر دیتے؟ غصہ کر دیتے۔ تو کیا مطلب؟ بیٹے کو چھوڑتے نہیں بولے تو ہم نہ چھوڑتے کیا؟ مطلب کیا ہے؟ قریب رشتے والے کو بھی نہیں چھوڑ رہے تو دور والے کو چھوڑتے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نبی کو بھی یہ بول رہے کہ نبی تو نہیں کرتے، ناممکن ناممکن ناممکن، ہزار لاکھ کروڑ مرتبہ بولیں گے تو ناممکن نہیں کر سکتے، لیکن نبی کو بھی بول رہے ہیں۔ کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے بول رہے ہیں تاکہ یہ ہو جائے، ہوگا تو ایسے ہیں۔ تو معلوم ہوا قیامت تک کوئی نہیں کرنا۔ جیسے اسی کی ایک مثال میں بتایا تھا آپ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام لے کر اللہ کے نبی بتائے تھے۔ ایک فاطمہ نامی عورت چوری کر لی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے مقدم آیا، ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ وہ بڑے گھرانے کے تھے، آ کر سفارش کی، اللہ کے نبی پہلا اسلام میں پہلی مرتبہ ہاتھ کاٹا جا رہا، معاف کر دیجئے، اگلی مرتبہ سے اسے امپلیمنٹیشن کر لیجئے، امپلیمنٹ بعد میں کر لیجئے، ابھی چھوڑ دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت کیا بولے؟ لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اس جگہ پر اگر چوری کر لیتی سرقت لقطیت یدہا، تو اس کے ہاتھ بھی کیا ہو جاتے؟ کاٹے جاتے۔ تو اب بتائیے نبی اپنی بیٹی کی مثال کئی کو دیے؟ بولو کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تمام عورتوں کی کیا ہے؟ سردار ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی اپنی بیٹی کی مثال کئی کو دیے؟ غلط ہے۔ جیسے اللہ کے نبی وہاں اپنی بیٹی کی مثال دیے، ایسا اللہ تعالیٰ یہاں اپنے حبیب کی مثال دے رہے کہ نبی جی اگر آپ بھی کر لیں گے ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت فاطمہ چوری کر سکتی تھی کیا؟ نہیں، لیکن بیٹی کی مثال دیے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر آپ بھی ایسا کر لیں گے تو آپ پر ایسا ہوگا۔ تو یہاں پر اچھا ایک بات میں بات آ گئی ہے، بتا کر میں انشاءاللہ بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ بتایا نا میں آج کے زمانے میں ہمارے ملک کے احوال کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے ہر بات کو سمجھنا قرآن کی روشنی میں ضروری ہے۔ اس سے پہلے کچھ مسئلہ آیا تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ
یہ ہمارا پرسنل لا ہے. تو جب وہ کیا بولتے ہیں سول کوڈ ہے کہ نہیں, سول کوڈ لانے کی کوشش کیے تھے نا, کیا تھا وہ لانگ فارم سی سی, ہاں یو سی سی یونیفارم سول کوڈ لانے کی جب کوشش کیے, مسلمانوں نے مخالفت کی, مسلم پرسنل لا بورڈ والوں نے بھی مخالفت کی, تو سب لوگ ایک اشکال کیے. کیا اشکال کیے بھئی, جب آپ لوگ مسلم پرسنل لا بورڈ میں طلاق میں, میراث میں, نکاح میں اور نمازوں میں, روزے میں, زکوٰۃ میں اسلام کا فالو کرتے نا, ایسے ہی کیا ہے کرمنل لا میں بھی فالو کرو نا. چوری کرے تو کیا کرنا, ہاتھ کاٹنا. زنا کرے تو کیا کرنا, رجم کرنا. یہ سب چیزیں ہیں نا, اس میں بھی فالو کرو نا. یہ اشکال آیا تھا, یاد ہے نہیں آپ لوگوں کو؟ بولے تھے نہیں, امت شاہ بولا تھا. ارے بھائی یاد ہے نہیں ہے, جواب نہیں دے رہے. بولے تھے تو اشکال سمجھ میں آ گیا, یاد نہیں تو آپ سمجھ لو. بولے تھے نہیں بولے تھے؟ تو ایک ہے کرمنل لا, دوسرا ہے پرسنل لا. پرسنل لا کو ہی مانتے ہیں, پھر کرمنل لا کو کیوں نہیں مانتے؟ کرمنل لا ہے نا, چوری کرے تو ہاتھ کاٹنا ہے, اور یہ کرے تو وہ کرنا ہے. رجم پتھروں سے مار مار کر کیا کرنا, ختم کر دینا ہے. کوڑوں سے مار مارنا, 70 مار مارنا, یہ سب چیزیں 100 مارنا ہے, کوڑے مارنا ہے. تو اس کو نہیں مانتے, صرف اس کو مانتے نا. تو اس کا جواب بہت سارے دانشور لوگ دینے کی کوشش کیے, لیکن کما حق کو جواب نہیں دے سکے. سلمان رشدی ایک ریٹائر سپریم کورٹ کے وکیل ہے, اچھا علم رکھنے والے ہیں, وہ بھی کما حق کو جواب نہیں دے سکے. اسد الدین اویسی حیدرآباد کے, ان کو بھی اللہ نے اچھا علم دیا ہے, وہ بھی جواب نہیں دے سکے. تو آپ اس کا جواب سن لیجئے صحیح طور پر. پرسنل لا, اس کا نام ہی کیا ہے؟ پرسنل لا. پرسنل لا ذات سے متعلق ہوتا ہے. پرسنل لا کس سے متعلق ہوتا؟ ذات سے متعلق. میں جب نکاح کیا تو میری بیوی کو کون دیکھنا؟ مودی آ کے دیکھتا کیا؟ پرسنل, سمجھ رہے ہیں؟ میرے بیٹوں کو میں جب میراث تقسیم کروں گا تو وہ میری میراث ہے, اللہ نے جیسے کہا میں ویسے کروں گا. تو یہ کیا ہوا؟ پرسنل ہوا, پرسنل لا. تو پرسنل میں کسی کی مداخلت نہیں ہو سکتی. نماز 5 وقت کی پڑھنا پرسنل ہے, ہر ایک کو الگ الگ پڑھنا ہے. روزہ ہر ایک کو الگ رکھنا ہے. زکوٰۃ ہر ایک کو الگ دینا ہے. حج ہر ایک کو الگ کرنا ہے. میں نے میری بیوی کو طلاق دیا تو میری بیوی پر واقع ہوگی, تم نہیں بولے گے تو بھی واقع ہو جائے گی. تو اس کو بولتے ہیں پرسنل. اچھا, اب کرمنل لا کو کیوں نہیں مانتے؟ کرمنل لا جیسے پرسنل لا پر چلنا مجھے ضروری ہے, کرمنل لا کو فالو کرنے کے لیے, کرمنل لا کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے اسلامی حاکم کا ہونا ضروری ہے. کس کا ہونا ضروری ہے؟ اسلامی حاکم کا ہونا. ذرا مثال کے طور پر کرمنل لا, اب ہندوستان کے اعتبار سے کوئی کسی کو قتل کر دیا تو 7 سال تک اس کو جیل میں ڈالیں گے, ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر اب ہمارے محلے میں کسی نے کسی کو قتل کر دیا, اب میں ایک جیل بنا لیا, آ جاؤ 7 سال کے لیے میرے جیل میں آ جاؤ, چلتا؟ تو جیل حکومت کی ہوتی ہے, اس کو حراست میں لینا, اس کو قید کرنا حکومت کے بس کی بات ہے, وہ ہماری بس کی بات نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کرمنل لا کو امپلیمنٹیشن کرنے کا حق حکومت کو ہوتا ہے, اس کو کوئی آدمی نہیں کر سکتا. کوئی بھی غلط کام کر لے تو فوری طور پر پولیس آتی ہے یا محلے کا کوئی آدمی جا کر اس کو قید کر لیتا ہے. کون آتے ہیں؟ حکومت کی جانب سے پولیس وغیرہ آ کر اس کو قید کر لیتی ہے, پھر اس کا مقدمہ چلتا ہے. تو کرمنل لا چلنے کے لیے, کرمنل لا کی امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے اس کی بڑے حکومت ہونا ضروری ہے, اسلامی حکومت ہونا ضروری ہے. اب یہاں اسلامی حکومت ہے نہیں ہے. تو اب اگر ایسا ہے جیسے میری نماز, میرا روزہ, میری بیوی, میری شادی, سب یہ الگ پرسنل ہے, ایسے ہی پرسنل جیل, میرا بیٹا چوری کیا تو میں میری جیل میں رکھ لوں گا؟ ممکن ہے؟ کوئی کسی کو قتل کر دیا, میرا بیٹا ہی کسی کو قتل کر دیا تو میرے جیل میں رکھ لوں گا؟ نہیں. اسی لیے کوئی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں جب کوئی آدمی, کوئی نالائق, کوئی بھی ہو, جاہل ہو, کوئی بھی اللہ کے نبی کی ذات میں جب گستاخی کرتا ہے تو قانوناً لڑائی کرنا ہے, قانوناً لڑائی کرنا ہے. آگے بڑھ کر ہم لوگ ان کو اس میں جا کر اس کو قتل کر دیے, اس کو مار دیے. فَقْتُلُوا مَنْ سَبَّ نَبِيًّا فَقْتُلُوهُ, یہ حدیث ہے, لیکن کہاں ہے؟ احوال کو بھی دیکھنا نا.
چیزوں کو بھی دیکھنا، کہاں کرنا وہاں کرنا. اب یہاں پر کریں گے، یہاں حکومت ہے تو حکومت کے بس کے قانوناً لڑائی کرنے کی ذات ہے. تو وہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک اشکال یہاں آ گیا تھا، اس لیے میں بتایا. تو اللہ تبارک و تعالی نبی کو خطاب کر کر بتا رہے ہیں اگر آپ بھی ایسا کر لیں گے تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تو کیا بتا رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ آپ کو، آپ کے قبلے کو، آپ کے قرآن کو، آپ کے آخری نبی ہونے کو کیسا پہچانتے ہیں؟ جیسا کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ بیٹوں کو کہا، بیٹیوں کو نہیں کہا. ارے سمجھ رہے ہیں؟ یہودی اور نصارہ اللہ کے نبی کے نبی ہونے کو، قرآن کے قرآن ہونے کو، آخری کتاب ہونے کو، قبلے کو قبلہ ہونے کو کیسے جانتے ہیں؟ جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. بیٹیوں کو نہیں کہا اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ مرد حضرات بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بیٹا باپ کے ساتھ بیٹی زیادہ رہتی، بیٹا زیادہ رہتا؟ کون رہتا بھائی؟ بیٹا زیادہ رہتا. تو بیٹے کو جیسا پہچانتے ہیں ویسا یہ پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی چھپاتے ہیں. یہی سوال عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ارے اللہ کے بندے آپ بتائیے مجھے اس کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب دیکھے، حقیقی نبی ہے، ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی، سچے نبی ہیں معلوم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہ مطلب خود بتا رہے ہیں، اس لیے کہ عورت کسی کے ساتھ کیا کی ہے اس کا ہم کو علم نہیں ہے، لیکن نبی کا حق ہونا ہم کو معلوم ہے. عورت خیانت کر سکتی ہے، وہ میرا بیٹا ہے نہیں، اس میں خیانت، اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا. یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور اس میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو جان بوجھ کر حق کو جماتی ہے، حق کو چھپاتی ہے. یہاں پر کتمان چھپانے کو کہتے ہیں. چھپانے کا کیا مطلب ہے؟ اور اسی طریقے سے آخر میں ایک بہت بڑی بات آ رہی ہے کہ اس میں یہ باتیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شک نہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے بول کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی کئی سارے باتیں آنے والی ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلے پیر کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.